بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے شور میں انسان جتنا آزاد ہونے کی بات کرتا ہے اتنا ہی غلام کیوں بنتا جا رہا ہے؟ کبھی فیشن کا غلام، کبھی اسکرین کا، کبھی پیسے کا اور کبھی اپنی ہی خواہشات کا۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ آزاد ہے، لیکن اس کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ کیا یہ آزادی ہے یا دھوکہ؟ کیا آزادی صرف یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی کر لیں، یا اس کا مطلب اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس نے ہر دور کے انسان کو بے چین کیا اور آج بھی ہمارے دل کو جھنجھوڑتا ہے۔ قرآن اور سنت نے اس سوال کا ایسا جواب دیا ہے جو انسان کو نہ صرف ظاہری غلامی سے نکالتا ہے بلکہ دل و روح کی زنجیریں بھی توڑ دیتا ہے۔ اصل آزادی کہاں ہے؟ یہ وہ راز ہے جو جاننے کے بعد انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام میں حقیقی آزادی کا تصور کیا ہے، قرآن و احادیث میں آزادی کا مفہوم کیا ہے، اور اسلام کس طرح انسان کو ہر قسم کی غلامی سے نجات دلاتا ہے۔ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ ناظرین، یاد رکھیں، آزادی انسان کی فطری خواہش ہے۔ ہر دور میں انسان نے غلامی، ظلم، جبر اور طاقت کے شکنجوں سے نکلنے کی جد و جہد کی ہے۔ کبھی یہ جد و جہد بادشاہوں اور آقاؤں کے خلاف رہی، کبھی ظالم نظاموں اور طاقتور قوموں کے مقابل۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ حقیقی آزادی کیا ہے؟ کیا محض جسمانی غلامی سے نکل جانا آزادی ہے؟ کیا ہر خواہش کی پیروی اور ہر حد کو توڑ ڈالنا آزادی ہے؟ اگر ہمیں ان سوالات کا صحیح جواب چاہیے تو یاد رکھیں، اسلام نے ان سوالات کا سب سے واضح اور جامع جواب دیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ حقیقی آزادی صرف اللہ کی بندگی میں ہے۔ جب انسان رب کے آگے جھک جاتا ہے تو دنیا کی ہر جبر، ہر خوف اور ہر غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہم ان لوگوں کی زندگیوں سے کچھ مثالیں بھی آپ کے لیے پیش کریں گے تاکہ آپ کو اس حقیقی آزادی کی صحیح سے سمجھ آ سکے۔ یاد رکھیں، آزادی کے دو زاویے ہیں۔ ایک زاویہ وہ ہے جو مغربی دنیا کے لحاظ سے ہے، اور دوسرا زاویہ اسلام کے لحاظ سے ہے، جس کا سمجھنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، مغربی دنیا اور اسلام دونوں آزادی کے تصور کو اہمیت دیتے ہیں، مگر ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مغربی فکر میں آزادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کا مکمل حق ہو۔ کوئی ریاست، کوئی معاشرہ اور کوئی مذہب اس پر پابندی عائد نہ کرے۔ مغربی تصور کے مطابق ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ جیسے چاہے سوچے، بولے اور عمل کرے۔ اگر کوئی چاہے تو شراب پیے، چاہے تو زنا کرے، چاہے تو ہم جنس پرستی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، چاہے تو اپنے والدین سے قطع تعلق کرے، چاہے تو مذہب کا مذاق اڑائے یا اس کا انکار کر دے۔ ان کے نزدیک یہی آزادی ہے کہ ہر فرد اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارے، اور ریاست صرف اس وقت مداخلت کرے جب کسی دوسرے کی آزادی متاثر ہو۔ ناظرین، یہ نظریہ بظاہر پرکشش معلوم ہوتا ہے کیونکہ انسان کو بے لگام خواہشات کے پیچھے بھاگنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن حقیقت میں یہی آزادی انسان کو غلامی میں جکڑ دیتی ہے۔ یہ غلامی ریاست یا بادشاہ کی نہیں بلکہ نفس اور خواہشات کی ہوتی ہے۔ ایک شخص اگر شراب نوشی کو آزادی سمجھے تو اپنے جسم، عقل اور معاشرے کو تباہ کر رہا ہے۔ دوسرا اگر زنا کو آزادی جانے تو وہ خاندان کے ادارے کو کمزور کر رہا ہے اور اپنی نسلوں کو بگاڑ رہا ہے۔ کوئی اگر والدین کی نافرمانی کو اپنی پسند قرار دے تو اپنے اصل سہارا اور دعا کے ذریعے کو کھو دیتا ہے۔ مغرب نے اسی آزادی کے نام پر انسان کو خواہشات اور لذتوں کا ایسا قیدی بنا دیا ہے جسے آزادی کا فریب دیا گیا ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنے نفس کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اسلام کا تصور آزادی اس کے برعکس نہایت متوازن اور حقیقی ہے، اور مسلمان کے لیے یہ تصور اصل ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ انسان دنیا میں آزاد پیدا کیا گیا، لیکن یہ آزادی لامحدود نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اصولوں کے دائرے میں ہے، کیونکہ صرف خالق ہی جانتا ہے کہ مخلوق کے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کے ذریعے انسان کو واضح ہدایات دیں کہ کون سا عمل اس کے لیے عزت، سکون اور ابدی کامیابی کا سبب بنے گا، اور کون سا عمل اسے ذلت، تباہی اور عذاب کی طرف لے جائے گا۔
یاد رکھیں، اسلامی آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو ہر خواہش پوری کرنے کی اجازت ہے، بلکہ یہ ہے کہ انسان کو یہ شعور دیا گیا کہ وہ اپنی خواہشات کو قابو میں رکھے، اپنے نفس کی بندگی سے نکلے اور صرف اللہ کی بندگی اختیار کرے۔ یہی بندگی انسان کو حقیقی آزادی عطا کرتی ہے، کیونکہ جب وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو پھر سے دنیا کی کسی طاقت، دولت یا شہرت کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ نہ سرمایہ دار کا غلام بنتا ہے، نہ معاشرتی دباؤ کا اسیر، نہ اپنی خواہشات کا قیدی بنتا ہے۔ اس کی زندگی ایک اعلیٰ مقصد کے تحت گزرنے لگتی ہے اور وہ سکون، عزت اور وقار پاتا ہے۔ یاد رکھیں، اسلام میں آزادی کے ساتھ ذمہ داری بھی جڑی ہوئی ہے۔ ہر انسان آزاد ہے کہ نماز پڑھے یا چھوڑ دے، لیکن اسے یہ بھی معلوم ہے کہ آخرت میں اس فیصلے کا حساب دینا ہوگا۔ ہر انسان آزاد ہے کہ سچ بولے یا جھوٹ، لیکن اس آزادی کے ساتھ اس بات کا بھی ذمہ دار ہے کہ جھوٹ اس کے لیے عذاب کا سبب بنے گا، جبکہ سچ اس کی نجات کا ذریعہ ہوگا۔ یوں اسلام آزادی کو محض خواہشات کے کھیل کا نام نہیں مانتا، بلکہ اسے ایک مقدس امانت قرار دیتا ہے جس کا استعمال اللہ کے احکام کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے ایک مثال پر غور کیجیے۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ کو گاڑی چلانے کی مکمل آزادی ہے اور آپ چاہیں تو سگنل توڑیں، چاہیں تو کسی بھی سڑک پر الٹی سمت چلیں، چاہیں تو بغیر بریک کے دوڑائیں، تو بظاہر یہ آزادی لگے گی، لیکن حقیقت میں یہ آزادی موت کا پیغام ہے۔ لیکن اگر کہا جائے کہ آپ کو گاڑی چلانے کی آزادی ہے، مگر یہ قوانین کے مطابق ہوگی، بریک کا استعمال لازمی ہے، ٹریفک سگنل کا احترام کرنا ہے اور راستے کا خیال رکھنا ہے، تو یہ بظاہر پابندی ہے، مگر حقیقت میں یہی حفاظت اور سکون کی ضمانت ہے۔ یہی حال اسلام کے تصور آزادی کا ہے۔ یاد رکھیں، اسلام انسان کو اندھی خواہشات کی غلامی سے بچا کر ایک منظم، محفوظ اور کامیاب زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ مغرب کہتا ہے کہ آزادی اپنی مرضی کرنے کا نام ہے، مگر اسلام کہتا ہے کہ اصل آزادی اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنے کا نام ہے۔ مغرب کی آزادی وقتی لذت دیتی ہے اور انجام میں بربادی، جبکہ اسلام کی آزادی وقتی طور پر ضبط نفس کا تقاضا کرتی ہے، لیکن انجام میں سکون، عزت اور ابدی کامیابی دیتی ہے۔ یوں دیکھا جائے تو مغربی اور اسلامی آزادی کا بنیادی فرق یہ ہے کہ مغرب انسان کو خواہشات کا غلام بناتا ہے اور اسلام انسان کو ان خواہشات سے آزاد کر کے اللہ کا بندہ بناتا ہے، اور یہی بندگی وہ حقیقی آزادی ہے جو انسان کو دنیا میں سکون اور آخرت میں نجات عطا کرتی ہے۔ ناظرین، قرآن مجید میں آزادی کا تصور نہایت واضح اور جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، لیکن اس آزادی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف اپنے خالق کے احکام کا پابند ہو۔ یہی حقیقی آزادی ہے۔ قرآن کی آیات اس حقیقت کو کھول کر بیان کرتی ہیں کہ انسان کے لیے سب سے بڑی نجات اس وقت ہے جب وہ اپنی خواہشات اور دوسرے انسانوں کی غلامی سے نکل کر صرف اللہ کی بندگی اختیار کرے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ہی کا دین خالص ہے۔ اس آیت میں یہ پیغام ہے کہ اصل آزادی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اصول اور معیار اللہ کے دین سے لے۔ اگر وہ اپنی خواہشات یا دنیاوی دباؤ کے پیچھے چلتا ہے تو دراصل وہ آزاد نہیں بلکہ غلام ہے۔ خواہشات کی غلامی کبھی انسان کو سکون نہیں دیتی، بلکہ مزید الجھن اور پستی میں ڈالتی ہے، لیکن جب انسان اللہ کے دین کو خالص دل سے مان لیتا ہے تو پھر وہ ہر باطل قوت، ہر جھوٹے خدا اور ہر نفسیاتی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہی آزادی انسان کے دل کو سکون دیتی ہے اور زندگی کو مقصد عطا کرتی ہے۔ دوسری جگہ سورہ انعام میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو حاکم تلاش کروں، حالانکہ وہی ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے جو مفصل ہے۔ ناظرین، یہ آیت بھی اس بات کو واضح کرتی ہے کہ قانون بنانے اور فیصلے کرنے کا اصل حق صرف اللہ کو حاصل ہے۔ جب انسان اپنی مرضی سے قوانین بناتا ہے اور اپنے نفس یا سماجی دباؤ کو اپنا معیار بنا لیتا ہے تو حقیقی آزادی سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس صورت میں وہ یا تو اپنی خواہشات کا غلام ہے یا دوسروں کی سوچ کا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ انسان صرف اللہ کو حاکم مانے، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی جانتا ہے کہ اس کی مخلوق کے لیے کیا بہتر ہے۔ حقیقی آزادی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ کے قوانین کے مطابق ڈھالے، نہ کہ خود ساختہ نظاموں اور مفروضوں کے پیچھے بھاگے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس پر ہدایت نازل کرنی ہے۔ سورہ انعام میں اس آیت میں حقیقت بیان ہوئی کہ ہدایت صرف اللہ کا کام ہے۔ انسان اپنی عقل اور خواہش کے بل پر جتنا بھی نظام بنائے وہ ہمیشہ
محدود اور ناقص ہوگا، لیکن اللہ کی ہدایت کامل اور جامع ہے جو انسان کو حقیقی کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہاں آزادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے خیالات اور خواہشات کی بجائے اللہ کی رہنمائی پر اعتماد کرے۔ اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی کو اختیار کرنا ہی اصل آزادی ہے۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حقیقی آزادی کسی بھی انسانی فلسفے، نظریے یا خود ساختہ سوچ میں نہیں، بلکہ صرف اللہ کے دین میں ہے۔ جو شخص اللہ کے حکام کو مان لیتا ہے وہ دنیا کی جھوٹی زنجیروں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ نہ انسانوں کی بندگی کرتا ہے، نہ خواہشات کی قید میں پھنس کر تباہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس وہ اللہ کی ہدایت کے زیر سایہ سکون، عزت اور کامیابی کی راہ اختیار کرتا ہے۔ یہی قرآن کا تصور آزادی ہے جو انسان کو غلامی کی تمام شکلوں سے نکال کر صرف اور صرف ایک مالک کے سامنے جھکنے کی تعلیم دیتا ہے۔ آئیے آپ کے لیے چند تاریخی مثالیں پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اسلام نے کس طرح انسان کو حقیقی غلامی سے نکال کر اصل آزادی عطا کی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یاد رہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے غلام تھے اور مکہ کے سردار امیہ بن خلف کے قبضے میں تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان پر شدید ظلم و ستم ڈھایا گیا۔ انہیں تپتی ریت پر لٹایا گیا، بھاری پتھر سینے پر رکھے گئے اور کلمہ توحید سے باز آنے کو کہا گیا، مگر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار صرف ایک لفظ کہا، احد احد، ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی اللہ ہے۔ یہ ان کی روحانی آزادی کی علامت تھی۔ وہ جسمانی طور پر غلام تھے، لیکن ایمان نے ان کو سب سے بڑی آزادی دے دی تھی، وہ کہ صرف اللہ کے سامنے جھکیں۔ بالآخر ان کے پختہ ایمان نے انہیں آزاد کیا اور وہ تاریخ کے سب سے بڑے مؤذن بنے۔ اس کے علاوہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بھی قابل ذکر ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل عرصہ تلاش حق میں سفر کرتے رہے۔ وہ ایران سے نکل کر عیسائی راہبوں کے پاس گئے اور آخر کار مدینہ پہنچے۔ اس وقت ایک یہودی کے غلام تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اسلام قبول کیا تو وہ حقیقی آزادی سے سرفراز ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آزادی کے لیے صحابہ کو ترغیب دی اور صحابہ نے مل کر ان کا بوجھ اتارا۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں غلام تھا مگر اسلام نے مجھے آزاد کر دیا۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول اسلام کے تصور آزادی کی روشن مثال ہے۔ اسی طرح ہجرت مدینہ کا واقعہ بھی آزادی کی جانب سفر کی ایک اہم مثال ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ابتدائی اسلام کے زمانہ میں مکہ کے مسلمان اپنی آزادی سے محروم تھے۔ مشرکین مکہ انہیں عبادت اور اپنی مرضی سے جینے نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ انہیں تنگ آ کر ہجرت کرنا پڑی۔ مدینہ میں پہنچنے کے بعد مسلمانوں نے پہلی بار آزادانہ طور پر اللہ کی عبادت کی، اپنے دین پر عمل کیا اور اپنی جماعت قائم کی۔ یہ ہجرت دراصل آزادی کی طرف سفر تھا۔ اس سفر کے بعد مسلمانوں کو ظلم اور جبر سے نکل کر اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی نصیب ہوئی تھی۔ ناظرین، یہ تمام تاریخی واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلام میں آزادی کا تصور نفس یا خواہشات کی غلامی نہیں بلکہ صرف اللہ کی بندگی ہے۔ یہی بندگی انسان کو سب سے بڑی عزت، سکون اور کامیابی دیتی ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد صرف ایک قوم یا علاقے کی اصلاح نہیں تھا، بلکہ پوری انسانیت کو جہالت، ظلم اور غلامی کی زنجیروں سے نکالنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اصل آزادی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان اپنی خواہشات، جاہ و منصب اور دوسروں کی غلامی سے نکل کر صرف اور صرف اللہ کی بندگی اختیار کرے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو اسلام کے پیغام کو ہر زمانے میں زندہ اور تازہ رکھتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھے اس لیے بھیجا تاکہ میں بتوں کو توڑ ڈالوں، رشتوں کو جوڑوں اور انسان کو غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے آؤں۔ ناظرین، یہ الفاظ دراصل اسلام کے پیغام آزادی کی بنیاد ہیں۔ اس میں واضح اعلان ہے کہ انسان کی سب سے بڑی غلامی شرک اور خواہشات کی پیروی ہے۔ جب انسان خود ساختہ خداؤں، جاہلانہ رسموں اور سماجی جبر سے آزاد ہو جاتا ہے تو وہ حقیقی سکون اور کامیابی کو پا لیتا ہے۔ تاریخ میں ایک روشن مثال حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقع ہے جب انہیں فارس کے سپہ سالار رستم کے دربار میں بھیجا گیا۔ ایک طرف دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا غرور اور شان و شوکت تھی، دوسری طرف ایک عام مسلمان جو ظاہری اعتبار سے نہ دولت مند تھا اور نہ کسی بڑی فوج کے سہارے آیا تھا۔ لیکن جب رستم نے پوچھا کہ تم کس مقصد کے لیے آئے ہو تو حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ الفاظ کہے،
جو اسلام کی روح کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر صرف اللہ کی غلامی میں لے آئیں، دنیا کی تنگی سے نکال کر وسعت کی طرف لے آئیں، اور باطل مذاہب سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لے آئیں۔ ناظرین، یہ الفاظ اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ اسلام آزادی کا وہ پیغام دیتا ہے جس میں انسان نہ بادشاہ کا غلام ہوتا ہے، نہ سردار کا، نہ اپنے نفس کا، اور نہ کسی جھوٹے مذہب کا۔ وہ صرف اللہ کا بندہ بنتا ہے، اور یہی بندگی اسے سب سے بڑی آزادی عطا کرتی ہے۔ اور یہی وہ پیغام تھا جس نے غلاموں کو عزت دی، کمزوروں کو طاقت دی، اور اندھیروں میں بھٹکنے والی انسانیت کو روشنی دکھائی۔ اسلام نے بتا دیا کہ آزادی کا مطلب حد سے گزر جانا نہیں، بلکہ اللہ کے قوانین کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنا ہے۔ یہی دائرہ انسان کو سکون، عزت اور کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، آزادی کا اصل مطلب خواہشات سے نجات ہے۔ اسلام میں آزادی کا سب سے اہم پہلو یہی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کا غلام نہ بنے۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو نہایت واضح الفاظ میں یوں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ یہ آیت انسان کی زندگی کا ایک بڑا راز کھولتی ہے کہ جب اپنے دل کی ہر چاہت اور نفس کے ہر تقاضے کو پورا کرنے لگتا ہے تو دراصل وہ آزاد نہیں رہتا، بلکہ خواہشات کا اسیر بن جاتا ہے۔ دنیاوی لذتیں اور وقتی خواہشات اسے ایک ایسے جال میں پھنسا دیتی ہیں جس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کر رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کا غلام ہے۔ خواہش کی فطرت یہ ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر انسان ایک خواہش پوری کرتا ہے تو دوسری سر اٹھا لیتی ہے۔ اگر وہ ایک گناہ میں پڑتا ہے تو اس کے بعد دوسرا گناہ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو انسان کو سکون دینے کے بجائے مزید بے چین کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواہشات کے پیچھے بھاگنے والا شخص کبھی مطمئن نہیں ہوتا، اس کا دل ہمیشہ خالی اور اس کی روح بے سکون رہتی ہے۔ یاد رکھیں، اسلام انسان کو یہ شعور دیتا ہے کہ حقیقی آزادی اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے میں نہیں بلکہ ان پر قابو پانے میں ہے۔ جو شخص اپنی خواہش پر قابو پا لیتا ہے وہ سب سے بڑا فاتح ہے۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے لڑتا ہے اور اسے اللہ کی اطاعت کے تابع کر دیتا ہے۔ ناظرین، اس حدیث میں یہ واضح پیغام ہے کہ خواہش کو دبانا اور نفس کو قابو میں رکھنا اصل کامیابی اور آزادی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان کو اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع کرنا ہے۔ اگر کوئی خواہش اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو اسے چھوڑ دینا ہی آزادی ہے۔ یہی رویہ انسان کو سکون دیتا ہے اور اسے اس غلامی سے نجات دلاتا ہے جس میں وہ خود کو ڈالتا ہے۔ جب انسان اپنے دل کو اللہ کی اطاعت کے سپرد کر دیتا ہے تو اس کے دل سے لالچ، حسد، حرص اور بے سکونی ختم ہو جاتی ہے۔ یوں اسلام یہ بتاتا ہے کہ آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جو چاہے کرے، بلکہ اصل آزادی یہ ہے کہ انسان اپنے دل اور اپنے نفس کو اللہ کے حکم کے تابع کر کے زندگی گزارے۔ یہی آزادی انسان کو عزت بھی دیتی ہے، سکون بھی، اور آخرت کی کامیابی بھی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں عبادت میں آزادی کی۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت انسان پر ایک قسم کی پابندی ہے۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسے اعمال انسان کو زندگی کی خوشی اور آزادی سے محروم کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت دراصل سب سے بڑی آزادی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو انسان کو ہر قسم کی غلامی سے نکال کر حقیقی آزادی کی طرف لے جاتا ہے۔ نماز کو ہی لیجیے، دنیاوی مصروفیات اور روزمرہ کے جھنبیلوں میں انسان ایسا الجھتا ہے کہ سکون اور اطمینان اسے چھن جاتا ہے، لیکن جب وہ 5 وقت اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو وہ دنیا کے بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ نماز انسان کو یاد دلاتی ہے کہ دنیا کے کام وقتی ہیں اور اصل تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ اس لمحے میں وہ صرف اپنے رب کے سامنے جھکا ہوتا ہے، اور یہی جھکنا اسے دنیا کے تمام رشتوں اور دباؤ سے آزاد کر دیتا ہے۔ اسی طرح روزہ بھی ایک عظیم آزادی کا ذریعہ ہے۔ بھوک اور پیاس برداشت کر کے انسان اپنے نفس کو یہ سبق دیتا ہے کہ خواہشات ہی سب کچھ نہیں۔ کھانے پینے کی اجازت ہونے کے باوجود صرف اللہ کے حکم پر رک جانا، یہ تربیت ہے کہ انسان اپنی خواہش پر قابو پا سکتا ہے۔ جب اپنی خواہش کو روکنے کی طاقت حاصل کر لیتا ہے تو پھر کسی گناہ یا لالچ کا غلام نہیں رہتا۔ روزہ اسے یہ سکھاتا ہے کہ اصل آزادی اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھنے میں۔ اسی طرح زکوٰۃ انسان کو مال کی محبت سے آزاد کرتی ہے۔ یاد رکھیں، مال دنیا کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اکثر لوگ دولت کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں، رشتے توڑ دیتے ہیں اور سکون کھو بیٹھتے ہیں، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے والا مومن یہ مانتا ہے کہ مال میرا نہیں بلکہ اللہ کی عطا ہے،
اور اس میں دوسروں کا حق بھی شامل ہے۔ جب وہ خوشی خوشی اپنا مال راہ خدا میں دیتا ہے تو اس کے دل سے لالچ اور بخل نکل جاتا ہے، وہ حقیقی آزادی حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ اب مال اس پر حکمرانی نہیں کرتا بلکہ وہ مال کا مالک بن کر اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور ناظرین، حج تو عبادت میں آزادی کی معراج ہے۔ دنیا بھر کے مختلف رنگ، نسل، زبان اور علاقوں کے لوگ جب ایک ہی لباس پہن کر اللہ کے گھر کے گرد جمع ہوتے ہیں تو وہاں سب فرق مٹ جاتے ہیں، نہ کوئی بادشاہ ہوتا ہے نہ کوئی غریب، سب ایک رب کے غلام بن کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ منظر انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اصل عزت اور عظمت دنیاوی فرقوں میں نہیں بلکہ اللہ کے سامنے جھکنے میں۔ یہی جھکنا انسان کو سب تعصبات اور مصنوعی دیواروں سے آزاد کر دیتا ہے۔ یوں اسلام کی عبادات دراصل انسان کو بتاتی ہیں کہ اس کا اصل مالک صرف اللہ ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے تو پھر اسے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے ظالم، کسی طاقتور حکومت یا کسی لالچ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ عبادت اس کے دل کو یہ یقین دلاتی ہے کہ عزت اور سکون صرف اللہ کی اطاعت میں ہے، اور یہی وہ آزادی ہے جو انسان کو غلامی کے ہر دائرے سے نکال کر حریت کی روشنی عطا کرتی ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، اسلام نے آزادی کو ایک متوازن انداز میں پیش کیا ہے۔ مغربی نظری آزادی انسان کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ جو چاہے کرے، چاہے اس کے عمل سے دوسروں کو نقصان ہی کیوں نہ پہنچے، لیکن اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم آزاد ہو، مگر تمہاری آزادی دوسروں کے حقوق اور عزت پامال کرنے کا نام نہیں۔ ایک مسلمان آزاد ہے کہ اپنی روزی کمائے، لیکن ناجائز ذرائع اور دھوکے سے نہیں۔ اسے حق ہے کہ اپنی رائے پیش کرے، مگر اس میں جھوٹ، بہتان یا دل آزاری شامل نہ ہو۔ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار سکتا ہے، لیکن اس کی آزادی کسی دوسرے کی عزت، سکون اور حقوق کو برباد نہ کرے۔ یہی توازن اسلام کو باقی تمام نظریات سے منفرد اور برتر بناتا ہے، کیونکہ اسلام کا تصور آزادی محض خواہشات کی پیروی نہیں بلکہ ذمہ داریوں کے ساتھ جڑا ہوا ایک بامقصد نظام ہے۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ اولیاء کرام نے آزادی کو محض دنیاوی قید و بند سے نکلنے کا نام نہیں کہا بلکہ اس کو دل اور روح کی کیفیت قرار دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی محبت سب غلامیوں سے بڑی غلامی ہے، کیونکہ جو دل دنیا کے لالچ میں بندھ جائے وہ کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ حضرت با یزید بستامی کے نزدیک اصل آزادی یہ تھی کہ انسان کا دل دنیا کی قید سے نکل کر اللہ کے قرب میں جا پہنچے، کیونکہ اسی وقت بندہ حقیقی طور پر قید سے آزاد ہوتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے اس حقیقت کو اور زیادہ گہرائی سے بیان کیا کہ جب سے انہوں نے اللہ کی محبت کو پایا وہ ہر قسم کی قید سے آزاد ہو گئیں۔ ناظرین، اقوال سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ حقیقی آزادی جسمانی زنجیروں کو توڑنے کا نام نہیں بلکہ دل کو دنیاوی خواہشات، حرص اور لالچ سے آزاد کرنے کا نام ہے۔ جس نے اپنے دل کو اللہ کی محبت اور اطاعت میں جھکا لیا وہی حقیقی معنوں میں آزاد ہے، اور وہی سکون اور اطمینان کی زندگی گزارتا ہے۔ یاد رکھیں، اسلامی معاشرہ آزادی کو محض ایک تصور یا نظریے تک محدود نہیں رکھتا بلکہ اسے عملی زندگی میں نافذ کرتا ہے۔ اسلام نے سب سے پہلے غلامی کے خاتمے پر زور دیا اور غلاموں کو آزاد کرنا سب سے بڑی نیکی قرار دیا۔ کئی کفاروں میں غلام آزاد کرنے کا حکم دے کر یہ راستہ کھولا گیا کہ آہستہ آہستہ انسانی معاشرہ غلامی کی زنجیروں سے نکل جائے۔ اس طرح عدل و انصاف کو معاشرتی نظام کی بنیاد بنایا گیا تاکہ حکمران اپنی رعایا کو ظلم، جبر اور ناانصافی سے نجات دلائیں اور ہر فرد سکون اور تحفظ کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ عورت کے معاملے میں اسلام نے ایک انقلابی قدم اٹھایا اور اسے وراثت، تعلیم، نکاح اور معاشرتی حقوق دیے جو اس سے پہلے دنیا کے کسی مذہب یا معاشرے میں موجود نہ تھے۔ اسلام نے معاشی آزادی پر بھی خاص توجہ دی اور سود اور استحصالی نظام کو حرام قرار دے کر انسان کو مالی غلامی سے نکالا۔ یوں اسلام کا عملی نظام یہ ثابت کرتا ہے کہ حقیقی آزادی وہی ہے جو انسان کو جسمانی، معاشرتی اور معاشی قید سے آزاد کر کے اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرے۔ ناظرین، آج کی دنیا میں آزادی کا نعرہ ہر طرف بلند ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آزادی اکثر دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ جدید معاشرے میں میڈیا کے ذریعے خواہشات کو اس قدر بھڑکایا جاتا ہے کہ انسان اپنی ہی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ فیشن انڈسٹری اور اشتہارات انسان کو یہ باور کراتے ہیں کہ اصل خوشی اور کامیابی انہی چیزوں میں جو وہ دکھا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنی ضرورتوں سے زیادہ خواہشوں کے پیچھے دوڑتا ہے اور کبھی اطمینان حاصل نہیں کرتا۔ اسی طرح سرمایہ دارانہ نظام نے بظاہر خوشحالی اور ترقی کا خواب دکھایا، مگر حقیقت میں انسان کو قرضوں اور سود کے جال میں قید کر دیا۔ لوگ اپنی زندگی بھر کی محنت صرف بینکوں کے سود اور سرمایہ داروں کے استحصال میں گزار دیتے ہیں۔ یوں
آزادی کے نام پر انسان ایک نئی غلامی میں جکڑا جاتا ہے جو پرانی غلامی سے کہیں زیادہ سخت اور تکلیف دہ ہے۔ یاد رکھیں، اسلام آج بھی وہی پیغام دیتا ہے جو آغاز میں دیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ جھکو۔ حقیقی آزادی یہ ہے کہ انسان خواہشات، معاشی نظام اور دنیاوی دباؤ سے نکل کر صرف اللہ کی بندگی اختیار کرے۔ جو شخص اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے وہ دنیا کے ہر طاغوت اور ہر ظالم قوت سے آزاد ہو جاتا ہے، اور اسی میں انسان کی اصل کامیابی اور سکون ہے۔ جب آدمی اللہ کا بندہ بنتا ہے تو پھر دنیا کی ہر غلامی ٹوٹ جاتی ہے، نہ وہ خواہش کا غلام رہتا ہے، نہ مال و دولت کا، نہ حکمران اور طاقتوروں کا۔ یہی آزادی انسان کو سکون دیتی ہے، عزت دیتی ہے، اور آخرت میں جنت کے دروازے کھولتی ہے۔ آئیے سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی بندگی کی حقیقی لذت عطا فرما، ہمیں خواہشات اور دنیاوی غلامیوں سے آزاد کر دے، ہمیں صرف اپنا فرما بردار بنا، اور ہمیں اس آزادی کا ذائقہ چکھا جو جنت تک لے جاتی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھے۔ آمین۔